اللہ اکبر کبیرہ. جناب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان. جناب حضرت آدم کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی. جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں. شیس کے بیٹے یانس. یانس کے بیٹے قینان. قینان کے بیٹے مہلعیل. مہلعیل کے بیٹے بیارق. بیارق کے بیٹے ادریس. ادریس کے بیٹے متوشق. متوشق کے بیٹے لمکنیک نام. لمکنیک نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر. جناب نوح کے بیٹے سام. سام کے بیٹے زلحاد. زلحاد کے بیٹے شالق. شالق کے بیٹے عامر. عامر کے بیٹے تاتا. تاتا کے بیٹے راوا. راوا کے بیٹے سارو. سارو کے بیٹے ناخور. ناخور کے بیٹے تاریخ. تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار. قیدار کے بیٹے عوام. عوام کے بیٹے حمل. حمل کے بیٹے ثابت. ثابت کے بیٹے سلامان. سلامان کے بیٹے الحیسہ. الحیسہ کے بیٹے الیسا. الیسا کے بیٹے عود. عود کے بیٹے عزا. عزا کے بیٹے عدنان. عدنان کے بیٹے ماد. ماد کے بیٹے نزار. نزار کے بیٹے مدر. مدر کے بیٹے الیاس. الیاس کے بیٹے مدرکہ. مدرکہ کے بیٹے خزیمہ. خزیمہ کے بیٹے کنانہ. کنانہ کے بیٹے ندر. ندر کے بیٹے مالک. مالک کے بیٹے زہر. زہر کے بیٹے غالب. غالب کے بیٹے لوئی. لوئی کے بیٹے کاب. کاب کے بیٹے مرہ. مرہ کے بیٹے کلاب. کلاب کے بیٹے قصی. قصی کے بیٹے عبد مناف. عبد مناف کے بیٹے ہاشم. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب. عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ. عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. جشن عید میلاد النبی. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. اے میرے عزیزو غور کرو جو میرے آقا کا نور ہے جو منتقل ہوتا ہوا جناب حضرت عبداللہ تک پہنچا. اور دیکھو سنو نبی عظمت والا ہے تو باپ بھی عظمت والا ہے. بولو بولو. نبی عظمت والا ہے تو باپ بھی. ماں بھی عظمت والی. باپ بھی عظمت والا. اللہ اکبر. اللہ نے چن لیا تھا. اللہ نے چن لیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کے والد کا نام ہے جناب حضرت عبداللہ. میرے نبی کی والدہ کا نام ہے جناب سیدہ آمنہ خاتون. جناب حضرت وہب کی بیٹی ہے جناب سیدہ آمنہ خاتون. مدینے سے تعلق ہے. مدینے کی رہنے والی ہے. میرے حضور کا جو ننہال ہے وہ مدینہ ہے. اور پھر غور کرو میرے حضور کا ننہال بھی مدینہ ہے. میرے حضور کے والد کا ننہال بھی مدینہ ہے. اور میرے حضور کے دادا کا ننہال بھی مدینہ ہے. بڑا مضبوط تعلق ہے مدینے سے میرے حضور کا. میرے آقا کا ننہال بھی مدینہ. حضور کے والد کا ننہال بھی مدینہ. اور حضور کے دادا کا ننہال بھی مدینہ منورہ. اللہ اکبر. آؤ میں بتاتا ہوں سیدہ آمنہ خاتون کی شخصیت کا نام ہے. کس ذات والا کا نام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب سیدہ آمنہ خاتون نبی کی امی ہے تو اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی ہے. بچپن سے ہی جب اللہ نے چن لیا تھا تو اللہ نے سیدہ کو ایسا پاک بنا دیا تھا. میرے نبی کی امی کو ایسا پاک بنایا تھا کہ بچپن سے آپ کے کردار کے چرچے ہو رہے تھے. سیدہ آمنہ خاتون کے کردار کے چرچے تھے. اے لوگوں میں بتاتا ہوں آپ کو مکے کے اندر ایک لڑکی ہے جو اب اس کی عمر دراز ہو گئی. وہ کاہنہ بن گئی ہے. وہ کون لڑکی ہے؟ جب پیدا ہوئی تھی تو اس کے باپ نے اس کو پھینک دیا تھا کہ میری رسوائی کا باعث بنے گی. میری ذلت کا باعث بنے گی. اس کو پھینک دیا گیا تھا. اس کو قسم کرنے کا ارادہ تھا. ایک دوسرا غلام لے کر چلا تھا قسم کرنے کے لیے ریت میں دبانے کے لیے. لیکن وہ جب چیخی چلائی تھی اس نے جب ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھے بخش دے تو اس نے دبایا تو نہیں تھا ایسے ہی چھوڑ دیا تھا. پھر وہی لڑکی جب کہیں پر پرورش پا گئی. جب کسی نے اس کو اپنے ساتھ رکھ کر اس کی پرورش کی. جب وہ بڑی ہو گئی تو کاہنہ بن گئی. اے میرے عزیزو اب وہ اتنی بڑی کاہنہ بنی جدھر بھی جاتی تھی لوگ اپنے ہاتھ دکھانے لگتے تھے. اپنے ہاتھوں کی لکیریں اس کو دکھاتے تھے. ارے کاہنہ آئی ہے اپنے ہاتھوں کی
लकीरें दिखाओ, हाथों की लकीरें देखिए कि मुस्तकबिल बता देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यही काहिना एक दिन मदीने में पहुंचती है। जब ये मदीना मुनव्वरा में पहुंचती है, इस काहिना का गुजर होता है, मदीने के लोग जमा हो जाते हैं, मदीने की औरतें उसको देखकर जमा हो जाती है। अरे काहिना आई हुई है, चलो हाथों की लकीरें दिखाते हैं, चलो अपना फ्यूचर मालूम करते हैं, चलो अपना मुस्तकबिल मालूम कर लेते हैं। लोग आगे बढ़े, मदीने की बच्चियां भी आई, मदीने की औरतें भी आई, सबने अपने अपने हाथों को दिखाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की अम्मी जान जनाब सैयदा आमिना खातून उस वक्त 6 साल की उम्र थी। अल्लाह अकबर। सब हाथ दिखा रहे थे, वो हाथ देख रही थी, सबको मुस्तकबिल बता रही थी। लेकिन जब मेरे नबी की अम्मी जान का नंबर आया, किसी ने कहा था ए आमिना तू भी आगे बढ़, तू भी अपने हाथ को दिखा दे, तेरी हाथों की लकीरें देखकर ये काहिना तेरा मुस्तकबिल बताएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सैयदा आमिना खातून आगे बढ़ी है, उन्होंने अपना हाथ दिखाया है, काहिना ने हाथों की लकीरों को देखा है, एक नजर हाथ पे डालती है, फिर एक नजर चेहरे पे डालती है, फिर एक नजर हाथ पे डालती है, फिर एक नजर चेहरे पे डालती है। हैरानी के आलम में है। किसी ने कहा था ए काहिना जिसने तुझे हाथ दिखाया, तूने हाथ देखा फौरन मुस्तकबिल बता दिया, हाथ की लकीरें देखी तूने फौरन उसका फ्यूचर बता दिया। लेकिन क्या हुआ, तू आमिना के चेहरे पे देख रही है, आमिना की लकीरें देखकर हैरान नजर आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस काहिना ने कहा था ये कोई आम लड़की का हाथ नहीं है, मैं इसको देख रही हूँ, मुझे नजर आ रहा है आने वाले जमाने में या तो ये कोई नबी बनेगी या खुद किसी नबी की माँ बनेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर के वालिदैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की अम्मी है, ये जनाब सैयदा आमिना खातून है। अल्लाह अकबर। आओ अब जरा जोड़े पर नजर डालनी है। सैयदा आमिना तो ये है, अब जनाब हजरत अब्दुल्ला का बचपन भी सुन लो, मेरे नबी के वालिद का बचपन भी सुन लो। कैसा बचपन है, जरा मोहब्बत से बोलो। हम सुन्नी मुसलमान इसीलिए तो कहते हैं उनके जैसा कोई कौन है उनमें आया ही नहीं। जरा मचल के बोलो। आपको समझ में तो आ रही है ना मेरी बात? अच्छा लग रहा है ना? उनके जैसा कोई कौन है उनमें आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौन है उनमें आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। नबी लाजवाब है तो नबी के वालिदैन भी लाजवाब। बास जाहिल लिए टहल रहे किताबें नहीं, नबी के वालिदैन ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा। अरे अहमकुल जाहिलो, शर्म नहीं आती? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसी नबी के वालिदैन पर उंगली उठाते हो। जानते नहीं नबी के वालिद का मकाम, जानते नहीं नबी की अम्मी का मकाम। अरे सुनो, मेरे नबी तो अपनी माँ को जवानी में भी याद करके रोते थे। मेरे नबी ने तो याद करके जब आंसू बहाए हैं, तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में जनाब उमर आए, मेरे हुजूर यूं घुटनों को आगे करके सर रख के बैठे हुए हैं, आंसू बहा रहे हैं, सिसकियां बनी हुई है, अपनी माँ को याद कर रहे हैं। हजरत उमर आए थे, ए आका क्या हुआ, किसने रुला दिया है? या रसूल अल्लाह, किसी ने हाथ चलाया हो तो हाथ काट दूंगा। आका किसी ने आंख दिखाई हो आंख निकाल दूंगा, किसी ने जबान चलाई हो जबान काट दूंगा। उमर की तलवार होगी और मुस्तफा के गुस्ताख का सर होगा। आका बताए तो सही। मेरे हुजूर की सिसकियां बनी हुई है। मेरे हुजूर ने फरमाया था उमर, न किसी ने हाथ चलाया है, न किसी ने आंख दिखाई है, न किसी ने जबान दराजी की है। उमर बात ये नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे मेरी माँ याद आ रही है। नबी की माँ पर बात करते हुए, फिर नबी के वालिद पर एतराज करते हुए शर्म नहीं आती। अल्लाह अकबर। नबी के वालिद जनाब हजरत अब्दुल्ला, बचपन है भी बचपन। यहूदियों ने अपनी किताबों में पढ़ा था अल्लाह का आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। यहूदियों ने एक मीटिंग बुलाई, सारे यहूदी जमा हो गए, यहूदियों के बड़े आलिम जमा हो गए, कहने लगे हमने अपनी किताबों में जिस नबी के बारे में पढ़ा था, अब हमें मालूम हो गया है, अलामतें बता रही है कि अब उस नबी के आने का वक्त भी करीब आता चला जा रहा है, उस नबी का
دنیا میں آنے کا وقت قریب آنے والا ہے۔ اللہ لوگوں نے کہا تھا کیا مطلب؟ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، ان کتابوں کے ذریعے ہمیں پتا لگا ہے کہ اس آخری نبی کے باپ دنیا میں آ چکا ہے، اس آخری پیغمبر کے والد دنیا میں چل بغیر ہو چکے ہیں، ابھی اس کے باپ کا دنیا میں بچپن ہے، وہ مکے میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ انہوں نے کہا تھا سنو ہم نے میٹنگ اس لیے بلائی ہے، یہ مشورہ اس لیے ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخری پیغمبر کو دنیا میں نہ آنے دیں، ہم آخری رسول کو دنیا میں نہ آنے دیں۔ یہودیوں نے کہا تھا اپنے عالموں سے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم اس آخری نبی کے والد کو ابھی بچپن میں قتل کر دیں گے۔ اللہ، ہم نبی کے والد کو بچپن میں قتل کر دیں گے۔ کہنے لگے کون آئے گا ایسا بہادر نکل کر جو مکے کے سردار کے بیٹے کو قتل کرے گا، جو کلیدے بردار کعبہ کے بیٹے کو قتل کرے گا؟ کون ایسا بہادر نکل کے آئے گا؟ آواز بلند کی گئی، اے یہودیوں، اے ہماری قوم کے باشندوں سنو، کون ہے تمہارے اندر جو اس کام کو انجام دے گا؟ کون ہے جو نکل کے آئے گا جو آخری رسول کے والد کو قتل کرے گا، جو آخری رسول کے والد کو دنیا سے جو قتل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے اس کو اتنا انعام دیا جائے گا کہ اس کی نسلوں کو کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ بیٹھ کر کھا کے زندگی گزار لے گا، بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا میں اس کام کو کروں گا، میں نبی کے والد کو قتل کروں گا، میں آخری رسول کے والد کو قتل کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے عزیزوں غور کرو، اس یہودی کو علامتیں بتائی گئی، اس کو نشانیاں بتائی گئی، کہا گیا جاؤ اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس نبی کے آخری رسول کے والد کا نام ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمیں ہمارے علم نے بتایا ہے، اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ مکے میں جا کے تلاش کرنا، عبداللہ نام کا بچہ مل جائے، جا کر اس کو قتل کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے عزیزوں، یہ یہودی چل پڑا، سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچا، سہل کعبہ میں پہنچ گیا، تھکا ہوا تھا، چہرہ گردالود ہے، اس نے دیکھا سہل کعبہ کے اندر بچے کھیل رہے ہیں۔ اللہ یہ بچوں کے قریب گیا اور بچوں کے قریب جا کر انہی بچوں میں میرے نبی کے والد کی جلوہ فروز ہے، اور میرے نبی کی والد کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے، نور مصطفیٰ سے میرے نبی کے والد کا چہرہ منور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جا کر کہنے لگا اے بچے یہ بتاؤ، اتفاق سے میرے حضور کے والد سے کہنے لگا اے بچے یہ بتاؤ یہاں عبداللہ کس کا نام ہے؟ مجھے عبداللہ کی تلاش ہے۔ میرے نبی کے والد نے دیکھا، جناب حضرت عبداللہ نے دیکھا، کہنے لگے بتاؤں گا، لیکن یہ بتاؤ تم کوئی مسافر ہو؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم لمبا سفر کر کے آئے ہو۔ کہنے لگا ہاں میں مسافر ہوں، میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی کے والد نے کہا تو پھر ٹھہر جاؤ، ذرا یہاں پہ بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ بتاؤں گا، عبداللہ سے ملاؤں گا، لیکن ذرا سا یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ یہودی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب میرے نبی کے والد اپنے گھر کی طرف چلے، اپنے گھر پہنچے، ایک پیالے میں کھجوریں رکھی، ایک گلاس میں پانی لیا اور پھر سہل کعبہ میں آ گئے۔ آنے کے بعد میں اس یہودی کو لا کر کھجوریں دی، کہنے لگے یہ پہلے کھجوریں کھا لے، تم سفر کر کے آئے ہو، یہ پہلے کھجوریں تناول کر لو، کچھ تھکان کم ہو جائے گی، میرے پانی پی لو، کچھ تھکن کم ہو جائے گی، اس کے بعد میں تمہیں بتا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کھجوریں کھا لی، پانی بھی پی لیا، اس کے بعد میں ذرا بیٹھ گیا، آرام کیا، کہنے لگا اے بچے تم بڑے پیارے ہو، تم بڑے حسین و جمیل بھی ہو، تم بڑے خیور بھی ہو، تم بڑے سمجھدار بھی ہو، تم بڑے ذہین بھی ہو، تم بڑے صاحب کردار بھی ہو، تم نے میرا دل جیت لیا ہے، تم نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ اے بچے اب مجھے بتا دو عبداللہ کہاں ملے گا؟ اللہ میرے نبی کے والد نے فرمایا یہ بتاؤ تمہیں عبداللہ سے کیا کام ہے، کس لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگا سن بچے تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے پانی پلایا ہے، مجھے کھجوریں کھلائی ہے، بات تو راز کی ہے، کسی کو نہ بتاتا، مگر تم نے احسان کیا ہے اس لیے تم کو بتا رہا ہوں۔ سنو میں ایک یہودی ہوں، یہودی، اور میں عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نبی کے والد سے ہی کہہ رہا ہے میں عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہوں۔ میرے نبی کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ
اللہ نے فرمایا کس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ عبداللہ تو ایک بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑ لیا؟ اس سے تمہاری کیسی دشمنی؟ آخر کیا نقصان کیا اس نے تمہارا؟ کس لیے اس کو قتل کرنے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ یہودی کہنے لگا ہمارے بڑے عالموں نے بتایا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، وہ عبداللہ نام کا شخص، وہ عبداللہ نام کا بچہ آنے والے پیغمبر کا والد ہوگا، آنے والے پیغمبر کا باپ ہوگا، آخری رسول کا والد ہوگا، اس لیے مشورہ ہوا ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ آخری رسول دنیا میں نہیں آئے گا، آخری پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا تو میرے نبی کے والد نے فرمایا اے یہودی، اگر تم عبداللہ کو قتل کرنے آئے ہو، عبداللہ کا قتل کرنا تم کو اگر ضروری لگتا ہے تو سنو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، نکالو تلوار اور میرا سر قلم کر دو، نکالو تلوار اور قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ تلوار تو اس کے ہاتھ میں تھی، مگر جب اتنا جملہ سنا ہاتھ کانپنے لگے، تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی، زمین پہ بیٹھ گیا، قدموں پر سر رکھ دیا، کہنے لگا ارے میں جان گیا، میں سمجھ گیا جس نبی کے والد کا یہ مقام ہے اس نبی کا کیا مقام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ جس نبی کے والد کی شان یہ ہے تو پھر اس نبی کا مقام کیا ہوگا، اس نبی کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت عبداللہ جوان ہوئے، جوانی حسن ایسا، مکے کی ساری دوشیزائیں تمنا کرتی تھیں کاش ہمارا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، کاش ہمارا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ میرے آقا کے دادا جان جناب حضرت عبدالمطلب، جب آپ کو ایک دن خیال آیا کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، شادی کر دی جائے، اب نکاح کر دیا جائے، تو پھر فکر لاحق ہو گئی آخر عبداللہ کے لیے لڑکی کہاں پر ڈھونڈی جائے، لڑکی کہاں تلاش کی جائے۔ میرا بیٹا بڑا پارسا ہے، میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میرا بیٹا بڑا صاحب کردار ہے، میرا بیٹا حسن اخلاق کا مالک ہے، آخر عبداللہ کے لیے نیک لڑکی کہاں سے تلاش کرو، آخر عبداللہ کے لیے ایک نیک لڑکی کا چناؤ ہونا ہے، کہاں سے ڈھونڈو۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگے اے میرے بچوں، میرا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے، اب میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اب میں کہاں سے اس کے لیے لڑکی تلاش کرو۔ سب نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے، کوئی نیک پارسا مل گئی تو پھر شادی کروا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا معاملہ ہوا، اب جناب حضرت عبدالمطلب میرے نبی کے دادا جان حرم کعبہ میں پہنچ گئے، کعبے کے غلاف کو پکڑا بوسہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہیں حرم کعبہ کے اندر بیٹھ گئے، وہاں جب بیٹھے تو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو پھر کیا دیکھا، ایک خواب دیکھا، اور خواب کے اندر ایک بزرگ آئے، نورانی چہرے والے، خوبصورت چہرہ ہے، حسین چہرہ ہے، نورانی چہرے والے بزرگ خواب میں آ گئے، کہنے لگے عبدالمطلب پریشان کس لیے ہو رہے ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم عبداللہ کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہو تو سنو، رشتہ بتانے والا میں ہوں اور کرانے والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا رشتہ کون سا رشتہ؟ تو بتانے والے نے بتایا تھا اے عبدالمطلب جاؤ جاؤ مدینہ چلے جاؤ، وہب کی بیٹی آمنہ ہے، اس کو اللہ نے عبداللہ کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے انتخاب کر لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ آ گئے واپس اپنے گھر، صبح کا اجالا نکلا، چل دیے مدینہ شریف۔ ادھر حضرت وہب بھی پریشان ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، کہاں رشتہ کروں، کون سا لڑکا دیکھوں جو آمنہ کے لیے ٹھیک ہو، جو پارسا ہو، نیک ہو، متقی ہو۔ اللہ اکبر۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، نبی کے دادا جان نے دروازے پر دستک دی، مکے کے سردار نے حضرت وہب کے دروازے کو کھٹکھٹایا تھا، جب دروازے پر دستک دی تو دروازہ جناب وہب نے کھولا، دیکھا سردار مکہ کھڑے ہیں، عبدالمطلب کھڑے ہیں، کلید بردار کعبہ کھڑے ہیں، دیکھا تو حیران رہ گئے، اے عبدالمطلب، اے مکے کے سردار، تم اتنے بڑے سردار مجھ غریب کے دروازے پہ کیسے آ گئے ہو، مجھ غریب کے
دروازے پہ آخر کیسے؟ آخر یہ عنایت کس لیے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کے دادا نے کہا تھا اے وہب میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے، میں خود نہیں آیا، مجھے تیرے دروازے کا پتہ بتایا گیا ہے۔ اے وہب میں آج تیرے دروازے پہ یوں ہی نہیں آ گیا۔ میرے نبی کے دادا نے اپنی چادر کو لیا تھا اور یہ جھولی بنائی تھی، جناب وہب کے آگے کر کے کہا تھا اے وہب یہ جھولی لے کے آیا ہوں، تجھ سے کچھ مانگنا ہے، اگر تو اس جھولی کو بھر دے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اے سردار مکہ کیا بات ہے، آخر بڑے بڑے سردار کو مجھ غریب سے کیا مانگنا پڑ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کے دادا نے کہا تھا اے وہب میں کچھ اور مانگنے نہیں آیا، میں تجھ سے تیری بیٹی آمنہ مانگنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے تیری بیٹی آمنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اتنا سنا تھا جناب وہب مسکرانے لگے تھے، کہا تھا اے عبدالمطلب میں سمجھ گیا ہوں، شاید تم نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو خواب میں نے کل رات کو دیکھا ہے۔ وہب تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے بھی خواب دیکھا تھا، مجھ سے بھی کہنے والے نے کہا تھا عبداللہ کو چن لیا گیا ہے تیری بیٹی کے لیے، عبداللہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے تیری بیٹی کے لیے۔ اے عبدالمطلب جانتے ہو آنے والا کون تھا؟ کون تھا آنے والا؟ اللہ اکبر۔ جناب عبدالمطلب کہتے ہیں ہاں میں نے جب آنے والے سے معلوم کیا تھا، اس بتانے والے سے معلوم کیا تھا اے رشتہ بتانے والے تو ہے کون؟ اپنا پتہ تو بتا دو۔ تو بتانے والے نے کہا تھا اے عبدالمطلب مجھے نہیں پہچانتے، میں 70,000 نبیوں کا باپ ابراہیم ہوں جو عبداللہ کا رشتہ تمہیں بتانے آ گیا۔ رشتہ بتانے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میں آپ کو شان بتا رہا ہوں، میں آپ کو وہ تاریخ بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں سمجھو تو صحیح، یہ جو نبی کے والدین ہیں، نبی کے والد ہیں، نبی کی ماں ہے، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، کیا ان کی عظمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب شادی ہو گئی، اب نکاح ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ طے کرنے والا خدا ہے، رشتہ بتانے والے، ملانے والے، وہ کہتے ہیں نا جو بیچ والا جو کام کرتے، بیچولیا جس کو بولتے ہیں، وہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر 70,000 نبیوں کے باپ ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے۔ رشتہ طے ہو گیا، اب نکاح ہو گیا۔ حضرت آمنہ میرے نبی کے والد کے نکاح میں آ گئی۔ اب وہ نور مصطفیٰ جو ابھی تک جناب حضرت عبداللہ کی پشت میں جلوہ گر تھا، اب وہ نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ کی شکم میں جلوہ فروز ہو گیا۔ میرے نبی کا نور آ گیا کہاں؟ شکم آمنہ کے اندر میرے نبی کا نور آ گیا، میرے آقا کا نور آ گیا۔ نور کا آنا تھا، آمنہ کے انداز بدل گئے، آمنہ کے معاملات بدل گئے۔ اب آمنہ تو وہی ہے مگر نور مصطفیٰ نے ایسا چمکا دیا ہے، ایسی عزتیں۔ ارے یار غور تو کرو، یہ میرے آقا کا نور ہے، یہ کملی والے کا نور ہے۔ ہم اسی لیے تو نبی کی جب تعریف کرتے ہیں تو ہم پھر اسی لیے تو کہتے ہیں جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ۔ کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، نوح آدم ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیز کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ جن کو راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ جن کو حضرت یحییٰ کو بخش ناز لاکھوں ملے وہ سلیمان کو، وہ جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ۔ رب نے خاتم کی جن پر لگائی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ۔ دو
आमिना में नूर मुस्तफा आए हुए। मेरे नबी के वालिद गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला, जनाब सैयदा आमिना खातून मेरे नबी की अम्मी जान से कहने लगे, आमिना मुझे एक सफर के लिए जाना है, मुझे काम से निकलना है एक सफर के लिए। आमिना ने कहा कहाँ जाओगे? कहने लगे एक सफर पर तिजारत की गरज से, किसी काम से मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। जनाब हजरत अब्दुल्ला घर से रवाना हुए, अभी 2 माह हुए हैं, शिकम आमिना में मेरे आका का नूर आए हुए 2 माह गुजरे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के वालिद सफर पर निकल गए। जब सफर पर गए तो सफर इतना लंबा हो गया कि अब वापस नहीं आए। अभी मेरे नबी अपनी माँ के शिकम में कि जनाब हजरत अब्दुल्ला वापस आते हुए तबीयत खराब हो गई, उसी सफर में इंतकाल हो गया। अभी शिकम में मादर के अंदर है, बाप का साया सर से उठ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। रास्ते में जब इंतकाल हो गया तो रास्ते में ही आपको दफन कर दिया गया, आपकी कब्र बना दी गई। सैयदा आमिना रास्ता तकती थी, रोज बैठ कर राहों को तकती थी। अल्लाह अल्लाह। तब सुबह को जाने के बाद शाम को परिंदे वापस आते, जनाब आमिना उन परिंदों को देखती और फिर अपने शोहर का रास्ता तकती। अब्दुल्ला कहाँ चले गए? अब तक लौट कर नहीं आए, मैं तुम्हारी राहें तक रही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर तो करो, ऐन जवानी का आलम है, अमानत अपने शिकम के अंदर है, और फिर ऐसे आलम में हजरत अब्दुल्ला तो नहीं आए, मगर ये खबर आ गई कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। मेरे नबी की अम्मी जान गम से निढाल हो गई। मेरे आका की वालिदा को जब ये खबर मिली, बड़ा रंज हुआ, बड़ा मलाल हुआ, गम से निढाल हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने दिलासा दिया, जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा ने मेरे नबी की दादी ने दिलासा दिया। वक्त आगे बढ़ता चला गया, अब 6 माह का जमाना गुजर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। शिकम के अंदर मेरे मुस्तफा है, 6 माह का जमाना गुजर गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कलीदे बरदार काबा जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम काबा के अंदर है, सहने काबा के अंदर है। लोगों ने कहा था, ए मक्के के सरदार, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, एक बात तुमसे कहना चाहते हैं, हिम्मत तो नहीं है कहने की, मगर मक्के में आपस में बातें बड़ी चल रही है, इसलिए अब रोका भी नहीं जा सकता बात को, आपको बताना भी बड़ा जरूरी है। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, क्या बात है, क्या बताना चाहते हैं, बताओ जल्दी बताओ। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के दादा से लोगों ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मक्के में बातें हो रही है, औरतें भी बातें कर रही है, अभी अब्दुल्ला का इंतकाल हुए 3 माह गुजरे, अभी अब्दुल्ला के इंतकाल को 3-4 माह का वक्त गुजरा है, अभी ज्यादा जमाना नहीं गुजरा। और अरब का दस्तूर है, जब किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाए 1 साल तक वो सजती नहीं है, संवरती नहीं है, वो खुशबू नहीं लगाती है, वो इत्र नहीं लगाती है। लेकिन सुनो सुनो, तुम्हारी बहू जनाब आमिना, लोग मक्के में बातें कर रहे हैं, बड़ी खुशबू लगा के निकलती है, बड़ा तैयार होकर निकलती है, जिस रास्ते से वो गुजर जाती है वो रास्ता महकने लगता है, इतनी खुशबू लगाती है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के दादा जान अपने घर पे वापस आ गए। घर पे आने के बाद में अपनी ज़ौजा को बुलाया, अपनी बीवी को बुलाया और कहने लगे कि सुनो सुनो, आज मुझसे हरम काबा में कुछ लोगों ने ये बात कही है कि तुम्हारी बहू बड़ा इत्र लगाती है, जो अरब के दस्तूर के खिलाफ है, अरब के दस्तूर के खिलाफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की दादी ने कहा था, ठीक है, मैं आमिना से मालूम कर लेती हूँ। आगे बड़ी जनाब सैयदा आमिना के पास आई, कहने लगी है, बेटी ये बता, इतना इत्र किस लिए लगा रही है, इतनी खुशबू किस लिए लगा रही है? क्या तू अरब के दस्तूर को नहीं जानती है? क्या तू मक्के के दस्तूर से वाकिफ नहीं है? अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी की अम्मी जान ने जो जवाब दिया था, वो जुमला सुनोगे तो दिल तड़प उठेगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जब जनाब सैयदा आमिना खातून से मेरे नबी की दादी ने कहा था, ऐ मेरी बहू इतना इत्र किस लिए लगाती है, इतनी खुशबू किस लिए लगाती है? तो जनाब आमिना खातून ने कहा था, ऐ अम्मी जान सुनो, न मैंने पहले इत्र लगाया था, न मैं आज इत्र लगाती हूँ, मामला इत्र का नहीं है, बात ये है
جب سے میرے شکم کے اندر یہ بچہ جلوگر ہوا ہے، عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میرے جسم کے اندر سے مشک کی خوشبو نکلنے لگی ہے۔ جب نور مصطفیٰ شکم آمنہ کے اندر آ گیا تو جسم مہکنے لگا، خوشبوئیں آنے لگی، کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ جناب سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں معاملہ یہیں تک نہیں ہے، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، کہا کیا بات آگے بتاؤ؟ کہنے لگی سنو سنو، جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، جب میں اپنا برتن لے کر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، وہاں عورتیں کھڑی میرا راستہ دیکھا کرتی ہیں، آمنہ آئے گی، آمنہ آئے گی تبھی ہم پانی بھریں گے۔ کیا بات آمنہ؟ کہنے لگی سنو معاملہ یہ ہے، جب تک میں نہیں جاتی ہوں تب تک کنویں کے اندر عورتیں اگر رسی ڈالتی ہیں، ڈول ڈالتی ہیں، پانی رسی کے ذریعے اوپر کھینچا کرتی ہے تب پانی آتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں کمزور ہیں جو رسی سے ڈول کو کھینچ نہیں سکتی ہے، وہ کمزور عورتیں میری راہ تکنے لگتی ہے، میرا راستہ دیکھنے لگتی ہے۔ اے آمنہ کس لیے؟ تمہارا راستہ دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا راستہ تکنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی امی جان کہتی ہے سنو سنو، جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رسی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے میرا قدم اس کنویں کی من پہ آتا ہے میں اپنا قدم رکھتی ہوں، پانی بھی ساتھ ساتھ اوپر چلا آتا ہے، پانی بھی کنویں کے تہ پہ آ جاتا ہے، پانی بھی اوپر نکل کے آ جاتا ہے، میں آرام سے اپنا برتن بھر لیا کرتی ہوں، جب میں واپس آ جاتی ہوں پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اے امی جان سنو، وہ عورت مجھے روکتی ہے، پکڑتی ہے، آمنہ ٹھہر جا، تو رہے گی تو پانی بھی اوپر رہے گا، ہم بھی آسانی سے اپنے برتن بھر لیں گے۔ میرے نبی کی والدہ کی شان کہنے لگی اے امی جان بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آگے کیا ہے؟ جب میں راستے سے گزرتی ہوں، جب میرا گزر کسی راستے سے ہوتا ہے، جب میں آگے بڑھتی ہوں تو سنو، راستے کے اندر جو پتھر ہے، راستے کی جو دیواریں ہیں، راستے کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، میں جب جاتی ہوں تو مجھے پکار پکار کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ۔ اے آمنہ تجھے سلام ہو، مجھے سلام کرتی ہے راستے کی چیزیں، پتھر مجھے سلام کرے، دیواریں مجھے سلام کرے، گھر میں آؤں دروازہ مجھے سلام کرے اور مجھے مبارکباد دیتے ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو، آمنہ تجھے مبارک ہو۔ اے آمنہ تیری آغوش میں کوئی عام بشر نہیں آنے والا، تیری آغوش کے اندر، تیری گود کے اندر تو نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ اس نبی کا نور ہے کہ جس کے بارے میں خود رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین کو بھی پیدا نہ کرتا، آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ اس نبی کا نور ہے، یہ اس نبی کے نور کی جلوہ آرائیاں ہیں۔ شکم آمنہ میں نور مصطفیٰ آیا تو پھر آمنہ کے انداز بدل گئے، آمنہ کی معاملات بدل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سنی مسلمانوں اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، ہم نبی کی والدہ کا ذکر کر رہے ہیں، تیرے میرے نبی کی والدہ کا ذکر ہے یہ، اور جب تمہاری میری ماں کا کوئی ذکر کرتا ہے تمہارا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہم نبی کی ماں کا ذکر کریں گے، گنبد خضرا میں میرا نبی خوش ہو جائے گا، گنبد خضرا والے آقا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم جب کسی کے باپ کی تعریف کرتے ہیں اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب ہم نبی کے والد کا ذکر کریں گے تو گنبد خضرا میں میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔
یہ نور مصطفیٰ کی جلوہ آرائیاں ہیں. یہ وہ نور ہے جو خود میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر پیدا کیا ہے، بے مثال بنا کے پیدا کیا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے. اور ہم نہیں کہتے جناب، یہ تو جناب حضرت حسان بن ثابت نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرے نبی کی نعت تو حسان بن ثابت نے پڑھی. نہیں بات یہی ختم نہیں ہوتی. میرے آقا کی نعت تو بلبلِ صدرہ نے پڑھی، طائر صدرہ نے پڑھی، جناب جبرائیل امین نے پڑھی. اللہ میرا امام نے بھی اسی لیے تو کہا، تاجدار بریلی نے اسی لیے تو کہا، یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کو تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک میں یک بنایا.